بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر کے گلیوں میں نئی کی کینچی کی چھنک اور بازاروں کی چہل پہل کے درمیان ایک شخصیت کا چرچا ہر طرف سنائی دینے لگا۔ لوگ اسے خاموش حکیم کہتے تھے، ایک ایسا شخص جو نہ بڑے دعوے کرتا تھا، نہ لمبی دوائیں تجویز کرتا اور نہ ہی مریضوں کے جسمانی معائنے میں وقت ضائع کرتا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہر مرض کو، ہر تکلیف کو محض سانسوں کی خوشبو سے جان لیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو کر اس کے در پر آتا تو حکیم نہ ہاتھ چھوتا، نہ نبض دیکھتا، نہ آنکھوں میں جھانکتا، بس مریض کو کہتا، 3 سانسیں لو۔ گہری سانسیں۔ مریض جیسے ہی 3 گہری سانس لیتا، حکیم سر ہلائے بغیر نظریں اٹھائے ایک گہری آواز میں کہتا، تمہیں جگر کی کمزوری ہے، خون میں حرارت ہے، معدے میں زہریلا اثر ہے۔ خواہ مریض مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا ضعیف، حکیم کی نگاہ کبھی نہیں اٹھتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے پرسکون انداز میں بیٹھا رہتا، جیسے جسم نہیں، صرف سانسوں کی روح کو پڑھتا ہو۔ یہ معمولی دنوں، ہفتوں، مہینوں تک جاری رہا، اور پھر وہ وقت آیا جب اس کا نام کہرا اسکندریہ اور یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین تک گونجنے لگا۔ مسافر میلوں دور سے آتے، وہ شخص ان کا مرض بتا دے، بغیر چھوئے، بغیر دیکھے۔ مگر جتنی شہرت بڑھتی، اتنے ہی سوالات بھی اٹھنے لگے۔ کوئی کہتا یہ کوئی عامل ہے، کوئی خفیہ علم جانتا ہے، کوئی تانا دیتا یہ سب دھوکہ ہے، نفسیاتی چالیں ہیں، کسی نے سرگوشی کی، اس کے پیچھے کوئی جن ہے یا شاید شیطان۔ لوگوں کے دلوں میں عقیدت بھی تھی اور خوف بھی، یقین بھی اور شک بھی، مگر حکیم وہ خاموش تھا، نہ کسی اعتراض کا جواب دیا، نہ کسی سوال کی صفائی دی۔ وہ روز مریضوں کی سانسیں سونگتا رہا، اور مصر کی فضا میں اس کی شہرت ایک پر اسرار بن کر پھیلتی گئی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ یہ قافلہ ایسا تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے تھے۔ 500 اونٹ، 300 گھوڑے اور درجنوں بار بردار جانور، جن پر گندم، جو، مکئی، چاول، شہد اور قیمتی سامان لدے ہوئے تھے۔ اس عظیم قافلے کی قیادت 10 تجربے کار اور دولت مند تاجر کر رہے تھے، جن میں سے ایک ان سب کا سردار تھا۔ مصر کا مشہور ترین تاجر، جس کا کاروبار پوری سلطنت میں پھیلا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے کاروبار کا ایک دن کا منافع اتنا ہے کہ پورا کہرا بکرے کا گوشت کھا سکتا ہے۔ جب قافلہ منزل پر پہنچا تو تاجر اپنے اپنے سامان کی ترسیل میں مشغول ہو گئے، مزدوروں کو ہدایات دے رہے تھے اور مال دکانوں میں منتقل ہو رہا تھا کہ اچانک قافلے کے سردار کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ وہ تڑپنے لگا، زمین پر گر پڑا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ تاجروں میں سے ایک جو اس کا قریبی دوست تھا گھبرا کر بولا، یہ دراصل اس سے پہلے بھی کئی بار ہوا ہے، یہ دل کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کر چکے مگر شفا نہ ملی، اب ہمیں فوراً کسی حکیم کے پاس لے جانا ہوگا ورنہ یہ مر جائے گا۔ لوگ جمع ہو گئے، بازار کی رونق جیسے رک گئی، اور اسی دوران ایک بوڑھے بزرگ نے بھیڑ سے آواز دی، اسے کسی عام حکیم کے پاس نہ لے جاؤ، بازار سے کچھ فاصلے پر ایک حکیم رہتا ہے جو صرف سانس سونگ کر مرض بتا دیتا ہے۔ بڑے بڑے لا علاج مریض اس کے پاس گئے اور اللہ کے حکم سے شفا پائی۔ یہ سن کر کچھ لوگ چونک اٹھے، کسی نے کہا وہی جادوگر، تو کسی نے کہا نہیں، وہ پہنچا ہوا آدمی ہے۔ ایک اور نے تنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، پہنچے ہوئے حکیم بھی ہوتے ہیں کیا؟ کہیں وہ کوئی ولی اللہ تو نہیں؟ اس بحث و تکرار کے درمیان سردار کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور آخرکار اس کا قریبی دوست زور سے چلایا، ہم اس علاقے میں نئے ہیں، جو بھی جانتا ہے فوراً بتاؤ، چاہے میں نئے ہیں، وہ حکیم ہو، جادوگر ہو یا ولی، ہمیں اس کے پاس لے جانا ہوگا ورنہ یہ تاجر اسی بازار میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔ اس تاجر کی بات سن کر لوگوں نے فوراً اس کے دوست و سردار کو اٹھایا اور اسے اسی حکیم کے پاس لے گئے جو صرف سانسیں سونگ کر مرض کا پتہ لگا لیتا تھا۔ لیکن جب وہ اس چھوٹے سے حکیم خانے کے سامنے پہنچے تو سردار نے حقارت سے دیکھا اور بولا، تمہیں
ہم کسی حکیم کے پاس لے آئے ہیں جس کے پاس کوئی ڈھنگ کا شفا خانہ بھی نہیں۔ یہ سن کر حکیم مسکرا دیا اور نہایت اطمینان سے کہا، حضور شفا دوا خانے سے نہیں، اللہ کے حکم سے ملتی ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں۔ تاجر کا قریبی دوست بولا، حضور جو بھی کرنا ہے بس میرے دوست کو ٹھیک کر دیں۔ حکیم نے نہ نبض دیکھی، نہ سینے پر ہاتھ رکھا، نہ آنکھوں کا جائزہ لیا، بس 3 سانسیں سونگی اور کہا، پریشان نہ ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ پھر اس نے ایک اشارہ کیا اور ایک شربت پلایا گیا۔ چند لمحوں بعد تاجر ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں کھولی تو خود کو چھوٹے سے دواخانے میں پایا۔ حیران ہو کر بولا، یہ دواخانہ چھوٹا ضرور ہے لیکن میری شفا کا ذریعہ بن گیا۔ مگر حکیم صاحب، یہ درد مجھے آج کا نہیں، کئی سالوں سے ہے، اور اکثر اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آخر یہ کب میرا دل میرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ حکیم نے نرمی سے مسکرا کر کہا، آپ کو کس نے کہا کہ یہ دل کا درد ہے؟ تاجر حیرت سے بولا، کیا مطلب؟ حکیم نے کہا، جب میں نے آپ کی سانسیں سونگی تھیں اس وقت جان گیا تھا کہ آپ کے دل میں کچھ نہیں، اصل درد تو بچپن کی ایک چوٹ کا اثر ہے جو ابھی تک پسلیوں میں دبا ہوا ہے، اور وقتاً فوقتاً وہی چوٹ جاگتی ہے۔ میں ایک دوا دوں، بس اسے لے لینا اور مکمل شفا مل جائے گی۔ یہ سن کر تاجر دم بخود رہ گیا، بولا، حضور اس درد نے میری زندگی آدھی کر دی تھی، بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، ہر کوئی دل کا درد بتاتا رہا، میرے کاروبار پر اس کا اثر پڑا، میرا سکون چھن گیا، اور آپ نے صرف 3 سانسوں سے میری اصل بیماری بتا دی۔ حکیم نے مسکرا کر کہا، حضور آپ کا دل بالکل صحت مند ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تاجر نے کہا، آپ کی فیس؟ حکیم نے کہا، 2 سکے۔ یہ سن کر تاجر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، بولا، اتنا کچھ جاننے کے بعد اتنی معمولی فیس؟ میں تو ایسے حکیم دیکھے ہیں جو صرف ایک نظر ڈالنے کی 500 سونے کے سکے لیتے ہیں، اور آپ صرف 2 سکے؟ حکیم نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، حضور میرا جو حصہ بنتا تھا وہ میں نے لے لیا، باقی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تاجر نے سونے سے بھری تھیلی تحفے میں دینا چاہی، مگر حکیم نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، بس وہی 2 سکے کافی ہیں، باقی رقم آپ ایک بوڑھی عورت کو دے دیں جو ہمارے گاؤں میں تنہا رہتی ہے، اس کی مدد کیجیے، یہی میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ یہ سن کر تاجر بڑا متاثر ہوا، دعا دیتا ہوا رخصت ہوا، اور حکیم کے کہنے پر اس ضعیف عورت کی بھی مدد کر دی گئی۔ یہ وقت گزرتا گیا، واقعہ گزر گیا، لیکن اس دن کے بعد اس حکیم کی شہرت آسمان کو چھونے لگی۔ قافلے کا وہ تاجر جہاں بھی جاتا، بازار، گلی، گاؤں، قصر، قلعے، ہر جگہ اس حکیم کا تذکرہ کرتا، اور چونکہ وہ مصر کا سب سے بڑا تاجر تھا، لوگ اس کی بات پر یقین کرتے، اور اب دور دور سے لوگ حکیم کے پاس آنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی شہرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک جا پہنچی۔ پہلے سلطان کے وزیر اور خاص امراء اس کے پاس علاج کے لیے آنے لگے، اور پھر ایک دن سلطان کے اسٹبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا ملازم بیمار ہوا، جس کا علاج شاہی حکیم بھی نہ کر سکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اسے شہر بھیج دیا جائے تاکہ بہتر علاج ہو، مگر چند ہی دن بعد وہ ملازم صحت یاب ہو کر واپس آیا۔ سپاہی نے بتایا، حضور ہم نے کہرا پہنچ کر اس حکیم کا ذکر سنا جو صرف سانس سونگ کر مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ ہم نے ملازم کو اس کے پاس لے جایا، اس نے صرف 3 سانسیں سونگی، دوا دی، اور یہ مکمل ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنے خاص وزیر کو بلایا اور کہا، مجھے اس حکیم کے بارے میں مکمل تفصیل چاہیے، کیا واقعی کوئی ایسا شخص ہے جو صرف سانس سونگ کر مرض پہچان لیتا ہے؟ وزیر نے مؤدبانہ انداز میں کہا، حضور ہمیں بھی پہلے یقین نہیں آتا تھا، لیکن اب وہ حکیم اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ تاجر، وزیر، جاگیردار سب اس کے پاس شفا پا چکے ہیں۔ وہ کسی کو چھوتا نہیں، نہ ہی جسمانی معائنہ کرتا ہے، بس نظریں جھکائے اور بیٹھا رہتا ہے، مریض سے 3 سانسیں لیتا ہے اور پھر بیماری کی تشخیص کر دیتا ہے۔ بس نظریں جھکائے بیٹھا رہتا ہے، مریض سے 3 سانسیں لیتا ہے اور پھر بیماری کی تشخیص کر دیتا ہے، اور اس کے بعد دوا دیتا ہے جس سے اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گیا اور فرمایا، اگر واقعی کوئی ایسا حکیم ہے تو مجھے پھر اسے آزمانا چاہیے۔ چنانچہ سلطان نے فوراً ارادہ کیا کہ وہ خود اس حکیم کے پاس عام آدمی کے بھیس میں جائیں گے
تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ سلطان نے حکم دیا میرا وہ لباس لایا جائے جو میں کبھی کبھی عام رعایا میں شامل ہونے کے لیے پہنتا ہوں، تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ جب لباس لایا گیا تو سلطان نے اسے زیب تن کیا، سر کو ایک سادہ کپڑے سے ڈھانپا، چہرے کو اسی طرح چھپایا کہ شاید شاہی چمک ماند پڑ گئی، اور مکمل طور پر ایک عام مزدور کا روپ اختیار کیا تاکہ حکیم اگر سچا ہے تو وہ اس عام شکل میں بھی سلطان کی حقیقت کو پہچان لے، اور اگر جھوٹا ہے تو حقیقت کھل جائے۔ سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر خاموشی سے درویش حکیم کے شفا خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل ان کے مشیر خاص علی بن سفیان نے ادب سے عرض کیا، حضور اگر وہ حکیم واقعی سچا ہے تو وہ فوراً جان لے گا کہ آپ بیمار نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا بہانہ کریں گے؟ سلطان نے حکمت سے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھے بچپن میں تلوار بازی سیکھتے ہوئے ٹانگ پر چوٹ لگی تھی، زخم اوپر سے تو بھر گیا مگر اندرونی طور پر آج بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ شاہ حکیم علاج تو کر رہا ہے لیکن مکمل شفا نہیں ملی، یہی درد میرا بہانہ ہے اور ازویش بھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دواخانے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں چھوٹے سے کچے مکان کے سامنے لمبی قطار لگی ہوئی ہے، مرد عورت بوڑھے و جوان سب اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ سلطان نے اس منظر کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اتنا ہجوم اور ایسا چھوٹا شواخانہ، کچھ تو یہاں آج معلوم ہوگا اصل حقیقت کیا ہے۔ جب سلطان کی باری آئی تو وہ اندر داخل ہوئے اور سامنے بیٹھے حکیم کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ کوئی شاہانہ لباس پہنے شخص نہیں تھا، نہ اس کے ارد گرد کسی جڑی بوٹی کی مہک تھی، نہ کسی کتاب کا انبار، نہ کسی دوائی کا شور۔ وہ تو ایک درویش معلوم ہوتا تھا جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر سادگی اور باطن میں گہرائی کا نور تھا۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، حضور میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ حکیم نے نظر اٹھائے بغیر کہا، بس اور کچھ نہ بتاؤ، صرف تین گہری سانسیں لو۔ سلطان نے حیرت سے دیکھا، پھر 3 گہری سانسیں لی۔ حکیم نے سانسیں سونگھی اور خاموشی سے بولا، آپ کی ٹانگ میں پرانا درد ہے جو بظاہر زخم کے بعد ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن اصل میں وہ زخم اندرونی ہے، اور یہ زخم آج سے تقریباً 25 سے 30 سال پرانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چوٹ آپ کو تلوار بازی کے دوران لگی تھی۔ سلطان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک قسم ششدر پن نباہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں نے کبھی تلوار پکڑی ہوگی؟ میں تو ایک عام مزدور ہوں، تلوار کیسے پکڑوں؟ حکیم نے ذرا سا چہرہ اٹھایا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حضور میں حکیم ہوں اور میرے مشاہدے نے مجھے اتنا تجربہ دیا ہے کہ میں تلوار اور کدال پکڑنے والے ہاتھوں کا فرق سمجھ سکتا ہوں۔ آپ چاہے جتنا بھی بھیس بدل لیں مگر میرے سامنے ایک عام شخص نہیں، ایک عظیم ہستی بیٹھی ہے۔ سلطان نے سن کر اپنا چہرہ کھول دیا اور کہا، تو آپ نے مجھے پہچان لیا، مگر مجھے بتائیں کہ میری بیماری کے بارے میں آپ کو کیسے علم ہوا؟ حکیم نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، سلطان معظم یہ راز ہے جو آج تک کسی پر زہر نہیں کیا، لیکن آج آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ بچپن سے حکمت کا شوق تھا۔ ایک دن میرے استاد نے مجھے جڑی بوٹیاں جمع کرنے جنگل بھیجا۔ وہاں میں ایک درویش کی کراہنے کی آواز سن کر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ درختوں کے نیچے ایک بزرگ کو زخمی پایا، اس کا زخم صاف کیا، مرہم لگایا اور اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ کئی دن تک اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہ صحت یاب ہوا تو وہ بولا، بیٹا میرے پاس کچھ نہیں دینے کو، میں تو درویش ہوں، اللہ کے بھروسے پر جیتا ہوں، لیکن تمہیں دعا دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی دعا کافی ہے۔ وہ مسکرایا اور کہا، اللہ تجھے اس فن میں اتنا کامل کر دے کہ تجھے مریض کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہ رہے، سانسوں کی بو سے تو بیماری پہچان جایا کرے۔ سلطان کی آنکھوں میں روشنی چمکنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں پکار اٹھے، بے شک بندے کی کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ حکیم نے کہا، بس اسی دن کے بعد میرے اندر ایک خاص تبدیلی آئی۔ میں محسوس کرنے لگا کہ ہر مریض کی سانس سے میں ایک پیغام ہوتا ہے جو میری روح تک پہنچتا ہے۔ میں کسی کو چھوئے بغیر صرف سانسوں کے ذریعے جان لیتا ہوں کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ یہ میری مہارت نہیں، اللہ کا کرم ہے، اس بزرگ کی دعا کا اثر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، اگر تم نے اس درویش کی مدد نہ کی ہوتی تو شاید آج تم یہاں نہ ہوتے اور میں یہاں نہ آتا۔ اور وہ حکیم اب خاموش حکیم کے نام سے تاریخ میں زندہ ہو چکا تھا۔ اور اس دن کے بعد نہ صرف اس کا ذکر مصر کی گلیوں، بازاروں، قلعوں، محلوں میں ہونے لگا
بلکہ خود سلطان وقت بھی اس کی حکمت، دیانت اور درویشی کے قائل ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد اس حکیم کا مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا اور اس کی خاموش خدمت انسانوں کی دلوں میں ہمیشہ کے لیے گونجتی رہی۔